والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث طیبہ جو مسلم شریف کی روایت ہے، جس کا موضوع اور پیغام ہے کہ ایمان والوں کو قیامت کے دن نبی رحمت اور آپ کی تابعداری کا فائدہ۔ یہ حدیث طیبہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا، پس وہ سارے کے سارے اہل ایمان سفارش کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیں۔ تو وہ فرمائیں گے، تمہیں جنت سے تمہارے باپ کی خطا نے نکالا ہے، بس اس لیے اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، بس تم میرے بیٹے اور اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بس وہ سارے اہل ایمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ سفارش کے لیے گزارش کریں گے تو وہ بھی فرمائیں گے، لست بصاحب ذالک، کہ میں بھی اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دینے والا۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اللہ کا خلیل تھا، پس تم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ بس وہ سارے لوگ سفارش کے لیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پس وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دینے والا، پس تم حضرت عیسیٰ جو اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، جب لوگ ان سے سفارش کہیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے کہ اس معاملے میں تمہارا ساتھی نہیں بننے والا، پس تم سارے کے سارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب وہ تمام اہل ایمان بارگاہ نبی میں حاضر ہوں گے تو اللہ کے نبی سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے، پس پھر نبی رحمت کو سفارش کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ پھر امانت اور صلہ رحمی، یہ دونوں نیکیاں جو ہیں، یہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب یہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ پس سب سے اول جو اہل ایمان کی جماعت اس پل صراط سے گزرے گی، فرمایا وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گی، اس کے بعد والے ہوا کی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزریں گے، اس کے بعد پرندے کی طرح گزرنے والے، اس کے بعد مردوں کی چال سے گزرنے والے، ہر بندہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اسی اعتبار سے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ نیکیاں زیادہ کرنے والے جلدی گزریں گے، کمی والے اس اعتبار سے وہ گزریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، کہ اس وقت بھی تمہارے نبی تمہارے لیے پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار دعا کریں گے، رب سلم رب سلم، اے اللہ تو سلامتی عطا کر دے، اے اللہ میری امت پر سلامتی فرما دے۔ حتیٰ کہ بندوں کے اعمال وہ کمزور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ گھستا ہوا پل صراط سے گزرے گا، اور پھر فرمایا کہ پل صراط کے دونوں اطراف میں کانٹے دار چیزیں لٹکی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حکم دے گا وہ اس کے ساتھ لٹک جائے گا۔ اور فرمایا کہ بعض زخمی ہوں گے اور وہ اس پار لگ جائیں گے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جہنم کی گہرائی وہ 70 سال کی مسافت پر ہے۔ تو اس حدیث طیبہ کے اندر ہمارے لیے بہت سی عمل کی اور نصیحت کی باتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات جو عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ آخرت ہے، جہنم کا جنت کا تصور ہے، اور حساب کے لیے میدان محشر میں آپ
तमाम इंसानियत जो क़यामत तक आएगी अल्लाह की बारगाह में हमें पेश किया जाएगा। और फिर दूसरे इस हदीस तैयबा के अंदर जो बात वो ताजदार मदीना हुज़ूर रहमत आलम के मकाम और अज़मतें और शानें हैं कि जब जो बंदा अहले ईमान रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और इसी हाल में दुनिया से गया, कल जब कोई चीज़ उसके काम ना आएगी, नबी रहमत कल क़यामत के दिन भी उसके लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। जैसा कि एक हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हिसाब शुरू ना होगा, लोग महशर की तकलीफ़ और गर्मी के अंदर होंगे। फरमाया मैं फिर अर्श के नीचे सजदे में जाऊंगा, जब तक अल्लाह चाहेगा मैं सजदा में रहूँगा। फिर अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सल तुअता इशफा तुशफा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाएं, आज मांगे आपको दिया जाएगा, आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। और इसमें नबी रहमत की वो अज़मतें, तो हुज़ूर के साथ वफ़ा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला हम सब को ईमान, मोहब्बत और इताअत की वफ़ा की तौफ़ीक़ अता करे और आका की शफ़ा से अल्लाह हम सब को बहरामंद फरमाए। और फिर दूसरी बड़ी बात कि नबी रहमत पर ईमान लाना फ़ायदा देगा और आपकी इताअत, और उसमें ख़ास तौर पर ये अमानत जो अखलाक़ आलिया और अज़ीम किरदार है, ये किस कदर काम आएगा कि वहाँ अमानत एक जिस्म की सूरत में बंदे के साथ खड़े होगी और उसको भी जन्नत की तरफ जाने में वो अल्लाह की बारगाह में वो उसकी सिफारिश और मददगार होगी। तो इससे अमानत की अहमियत साफ आ जाती है। फिर तीसरी बात जो इस हदीस तैयबा के अंदर है कि पुलसराज से जो गुज़रने वाले लोग हैं उनके मुख्तलिफ़ हालतें होंगी, उनके अपनी नेकी की वजह से, नेक और बुरे होने के एतबार से हर बंदे के गुज़रने की कैफियत अपनी अपनी होंगी। अल्लाह करीम हमें उस पुलसरात से गुज़रने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और अल्लाह हमें जहन्नुम से भी पनाह अता फरमाए। और आखिर में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने यह फरमाया कि जहन्नुम की गहराई 70 साल एक बंदा सफ़र करता रहे, इस कदर है। अला याज़ु बिल्लाह। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, कि अल्लाह में जहन्नुम से पनाह अता फरमा। और ये जहन्नुम खुदा की नाराज़गी का मकाम है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इताअत और फरमा बरदारी की तौफ़ीक़ दे, गुनाहों से महफूज फरमाए और अल्लाह हमें कल महशर की तमाम किस्म की तकलीफ़ों से आसानी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल